کی بخشش کا سامان مل گیا، ہر مومن کی بخشش کا سامان مل گیا۔ اللہ کے لیے تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں چوتھے روزے میں چوتھی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، میں نے پہلے 3 دن کے اندر پہلے روزے میں نے انٹروڈکشن پڑھا تھا، دوسرے روزے میں نے خلافت کا معاملہ پڑھا تھا اور تیسرے روز میں نے نکاح پڑھا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آج اللہ اور ابلیس کا مکالمہ پڑھنا ہے، تو آج مجھے آپ کو وہی مکالمہ بتانا ہے اور اس مکالمے میں کچھ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو آپ نے وصول کرنی ہے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کہیں یہ چیز تو نہیں آ رہی۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، جب اللہ نے جناب آدم کو بنا دیا اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، کہ حکم جن کو نہیں تھا، یاد رکھیں کہ حکم فرشتوں کو تھا، جن شیطان جنوں میں سے تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تو جنوں میں سے تھا، حکم فرشتوں کو تھا سجدے کا۔ پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جن بھی، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ شیطان بھی کرے؟ غور کیا آپ نے کہ اللہ نے شیطان کو بھی حکم دے دیا کیونکہ وہ نیکوں کی جماعت میں بیٹھتا تھا، تو اللہ نے کہا اس پر بھی حکم لازم ہے جو فرشتوں میں نیک بن کر بیٹھتا ہے۔ اس نے نہیں کیا سجدہ اور اللہ کے آگے اکڑ کے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ جناب آدم سے۔ اللہ نے کہا ابا واستکبر ان کنت من العالین، کیا تو تکبر کرتا ہے، کیا تو عالین میں سے ہے؟ مجھے عالین تک ابھی نہیں جانا، مجھے ابھی صرف مکالمہ پڑھنا ہے۔ جب اللہ نے کہا نا کہ سجدہ کرو، یہ اکڑ گیا، اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ابلیس، اس کا اصل نام تھا عزازیل، اس کا اصل نام تھا عزازیل، اور یہ وہ ملائکہ میں سے تھا کہ جو فرشتوں کا سردار مانا جاتا تھا، فرشتوں کو یہ پڑھاتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اللہ نے جب کہا کہ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جو میرا بنایا ہوا ہے، اس نے اللہ سے کہا میرے اللہ تیری ذات کو چپے چپے پر سجدہ کیا اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، لیکن اس کو نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا، عبادت ایزوری لا ایزتوری، عبادت وہ نہیں جو بندہ چاہے، عبادت وہ ہے جو اس کا رب چاہے، عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نمائندہ نہیں اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تو میرے بنائے ہوئے کا انکار کر رہا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات کو بیچ میں ایڈ کروں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں پیغمبر اکرم نے سرکار مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بازو بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے اپنے نفس کی نہیں سنتے، جو بولتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بولتے ہیں وہی الہی سے بولتے ہیں۔ اب ایک بات آپ نے غور کی کہ اللہ نے کہا کہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے میں بولتا ہوں، اور پیغمبر کی دنیا میں رخصت ہوتے ہوئے جا کر ہمیں علی کا ہاتھ بلند کر کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو دکھا رہے ہیں کہ میرے بعد علی ہے، میرے بعد علی ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ جو بندہ اب اس علی مولا کا انکار کرے وہ دراصل محمد مصطفیٰ کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے جسے بنایا، اللہ نے جسے بنایا، پیغمبر اکرم نے مولا نہیں بنایا،
दरअसल अल्लाह ने मौला बनाया। अब जो जो मौला अली के मौला होने का इनकार करे तो वो शैतान है, वो शैतान है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जब सामने रख के अल्लाह ने कहा सजदा करो, शैतान ने क्या कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। क्यों कहा? जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार ने कुछ पैगाम दिया है और कुछ रिवायत में अर्ज़ किया है दलाइल के साथ, वो आज मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार ने जो पहली दलील दी, कहा मौला ने कि वो शैतान ये कह रहा था कि आग अफजल है मट्टी से, आग अफजल है मट्टी से। और किया आपने, क्योंकि मट्टी के ऊपर आग जलती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार ने फरमाया कि वो उसने जो दलील दी वो ये दलील थी कि आग ऊपर को जाती है, और ऊपर जाने का मतलब क्या होता है? तकब्बुर। और मट्टी की खुसूसियत ये है कि मट्टी नीचे होती है, यानी आजिज़ी, यानी इनकिसारी। एक बात हमें यहाँ से पता चल गई, एक बात हमें यहाँ से पता चल गई कि आग नहीं बनना चाहिए, बनना है तो मट्टी की तरह, मट्टी से सीखी, बनना है तो मट्टी की तरह बनी जिसमें आजिज़ी है, इनकिसारी है। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहा फरमाते हैं कि आग में खयानत है, मट्टी में अमानत है। आग में खयानत है, मट्टी में अमानत है। पूछ सकते हैं आप किस तरह? मौला ने जवाब दिया। मौला ने कहा देखें, आग इसलिए खयानत है, जो चीज़ डालेंगे जला देगी, जो चीज़ डाली जाएगी वो आग जला देगी, लेकिन जो मट्टी में दफन की जाएगी या मट्टी पर रखी जाएगी, अगर तो खुद वो ख़राब हो जाए तो ख़राब हो जाए, लेकिन मट्टी उसे ख़राब नहीं करेगी। अब ये उस पर है कि अगर वो खुद ख़राब हो जाए, इसमें मट्टी का कसूर नहीं है। तो बहरहाल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार ने आगे बहुत से दलाइल दिए हैं, लेकिन ये दो दलाइल काफ़ी हैं। शैतान के बारे में अल्लाह कुरान मजीद में कहता है खबरदार इसकी अताअत ना करना, इसकी अताअत ना करना। गिनती के दो काम हैं शैतान के, या इसने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत की है, या इसने अल्लाह के नायब का इनकार किया है। तो मादअल्लाह ये तो सोचना कुफर है कि इसने अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ी, इसने अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ी, अल्लाह की इबादत की, तो अल्लाह से रोक रहा है? नहीं, ये आज भी नमाज़ पढ़ता है, ये आज भी नमाज़ पढ़ता है। कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये आज भी नमाज़ पढ़ता है, लेकिन देख लें हमारे यहाँ माशरे के अंदर खुला मुसल्ला छोड़ने की भी इजाज़त नहीं है, खुला मुसल्ला छोड़ने की भी इजाज़त नहीं है। वो क्यों नहीं है? कि शैतान आकर नमाज़ पढ़ लेता है, मुसल्ले पर फौरी आ जाता है। शैतान ने अल्लाह से कहा मेरे अल्लाह तो मुझे निकाल तो रहा है। अब सुने मुकालमा जो अल्लाह से कर रहा है, ये अल्लाह से क्या कह रहा था, सुनिएगा। इसने अल्लाह से कहा निकाल रहा है तो ठीक है, लेकिन क़यामत तक के लिए उम्र भी दे, क़यामत तक के लिए ज़िंदगी भी दे। और देख लें ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ज़िंदा है। अंबिया आए, अंबिया चले गए, लेकिन ये बाकी है। अल्लाह ने कहा सजदा करो, किसको? जनाब आदम को। इसने कहा नहीं करूँगा, इसने कहा नहीं करूँगा। वो ना करने की वजह बयान करूँ? चले कर देता हूँ। अल्लाह ने कहा इब्लीस सजदा करो, इब्लीस ने कहा नहीं करूँगा। तेरी ज़ात को चप्पे चप्पे पर सजदा करूँगा, तेरी ज़ात को चप्पे चप्पे पर सजदा करूँगा, लेकिन इसे नहीं करूँगा। एक बात आपने गौर की, ये अल्लाह को सजदा कर रहा है, ये अल्लाह की बात कर रहा है, लेकिन ये नबी का इनकार कर रहा है। कौन से नबी? जो अभी दुनिया में सबसे पहले आए थे, जनाब आदम। और ये कह रहा है कि बस अल्लाह, बस अल्लाह, बस अल्लाह। मैं कुछ कह गया हूँ, कुछ अकीदा कुछ लोगों का इस तरह का है, कुछ लोगों का अकीदा है बस या अल्लाह। हजरत आदम को शैतान ने कहा मैं इन्हें नहीं, मैं आपको सजदा करूँगा, मैं तुझे सजदा करूँगा, लेकिन हजरत आदम को नहीं। तो अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी महफिल से, निकल जा मेरी महफिल से। हालांकि वो तुराब का मुनकिर था, अबू तुराब का नहीं। अबू तुराब कौन है? जहनों में है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि सजदा करो। इसने कहा नहीं करूँगा।
تیری ذات تو کروں گا۔ اب شیطان سے متعلق ایک بات بتاؤں، اللہ کو اس نے اتنے سجدے کیے کہ روح زمین پہ چپے چپے پر اس نے اللہ کو سجدہ کیا، چپے چپے پر سجدہ کیا۔ اللہ نے کہا پہلے آسمان پر آ جاؤ، اس لیے وہاں سجدوں کی لائن لگا دی۔ اللہ نے پورے پہلے آسمان پہ اس کے سجدوں کے نشان تھے، پھر اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر بلا لیا، اس نے چپے چپے پہ اللہ کو سجدہ کیا، پھر اللہ نے تیسرے آسمان پہ بلا لیا، پھر چوتھے پر، پھر پانچویں پر، پھر چھٹے پر، پھر ساتویں پر، اور پھر یہ فرشتوں کو پڑھانے لگا تھا، اتنا عبادت گزار تھا۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا جب اسے نکالا کہ وہ ساجدوں میں سے نہیں تھا۔ 6 لاکھ سال کی عبادت کی ہے شیطان نے، 6 لاکھ سال کی عبادت کی ہے شیطان نے، 6 ہزار سال کے سجدے اللہ کو کرتا رہا یہ، لیکن اس کی ایک غلطی نے اس کی تمام عبادت کو ختم کر دیا۔ اللہ نے لعنت کا طوق ڈال کر اپنی بدن سے باہر نکلوا دیا۔ تو پھر آپ نے غور کیا کہ یاد رکھیں، اللہ یہ نہیں کہتا خالی مجھے مانو، اللہ یہ نہیں کہتا خالی مجھے مانو، جو میرا نائب منوانے آیا ہے اسے بھی مانو۔ شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ تو شیطان ہے، اور شیطان کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ بس اللہ سے، جو اللہ جسے کہے اس کی سننی نہیں ہے، اس نے وہ کہتا ہے بس اللہ۔ تو یہ شیطان کا عقیدہ ہے۔ آپ نے پورا یہ واقعہ سنا، پوری ایک دلیل موجود ہے کہ شیطان کے باپ کون تھا، شیطان کی ماں کون تھی۔ یہ مارے گئے تھے اس کے ماں باپ، پھر فرشتوں کی محفل میں آ کر یہ بیٹھا، فرشتوں نے اسے پالا پوسا، فرشتوں نے کے بزم میں رہ کر، فرشتوں کی صحبت میں رہ کر یہ نیکوکار بنا۔ لیکن یہ اندر سے جو تھا یہ تب باہر آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم آیا، سجدے کا حکم آیا۔ یہ عبادتیں کر رہا تھا لالچ میں، اس سے اگر محبت ہوتی تو یہ اللہ کی بات بھی مانتا۔ یہاں سے ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ عبادت کا نشہ، عبادت کی محبت اور چیز ہے، عبادت کا نشہ اور چیز ہے، اور یہ قیامت تک باقی ہے۔ اس نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میرے خدا میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، گناہ کرواؤں گا۔ ہر کام شیطان کے ذمہ نہ ڈالیں، ہر کام کو شیطان کے ذمہ نہ ڈالا جائے۔ رمضان میں کیا حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے؟ یہ حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے کہ شیطان میں، کہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے؟ ایسی حدیث موجود ہے نا کہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب جو گناہ رمضان میں لوگ کرتے ہیں، قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز بک نہ رہی ہو، روزے کی حالت میں گانے سن رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ شیطان تو نہیں کروا رہا، یہ شیطان تو نہیں کروا رہا، وہ تو ویسے ہی بدنام ہو گیا۔ تو یہ گناہ یہ آپ کے ہیں۔ چوری کرنے سے شیطان کو کچھ نہیں ملتا، البتہ آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ چوری کرنے سے شیطان کو تو کچھ نہیں ملتا، آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، لہذا یہ دیکھا کریں۔ اس نے اللہ سے کہا کیا؟ سنیں کہ میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا۔ اللہ نے کہا میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ اس نے پھر اللہ سے کیا کہا؟ یہ تو پوچھ میں گناہ کون سے کرواؤں گا؟ یہ وہ گناہ نہیں کروائے گا جو اللہ آسانی سے بخش دے۔ اس نے اللہ سے کہا کہ میں صراط مستقیم سے بھڑکاؤں گا، صراط مستقیم کے رستے پر بیٹھ کر میں تمام لوگوں کو بھڑکاؤں گا، گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں کہ عبادت مخلصین، لیکن جو تیرے عبادت اور عبادت گزار اور مخلص بندے ہیں اس کو یہ چھیڑ نہیں سکتا۔
لہٰذا یہ تھا اللہ کا اور شیطان کا مکالمہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ یہ شیطان ہم سے گناہ نہیں کرواتا، یہ ہم سے وہ گناہ کروا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ معاف کرنا ہے، لیکن وہ صراط مستقیم والا گناہ کون سا ہے جو یہ صراط مستقیم سے بھڑکائے گا؟ مسجد نبوی کے اندر سنت والجماعت میں یہ روایات موجود ہیں، اپنے علماء سے پوچھیے گا، یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ سرکار نے کہا بیٹھ جائیں۔ وہ بندہ پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سرکار نے کہا پھر بیٹھ جائیں۔ تیسری مرتبہ وہ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ سرکار نے کہا بیٹھ جائیں، کیونکہ مسجد میں مولا علی نہیں آئے تھے، کیونکہ مسجد میں مولا علی نہیں آئے تھے، مسجد میں مولا علی نہیں آئے تھے۔ جیسے ہی مولا علی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی مولا علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم اشارہ کر کے کہتے ہیں اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم، شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم سے بھڑکاؤں گا، میں صراط مستقیم سے بھڑکاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل یا ان کی محبت میں گمراہی لائے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، پھر وہ چاہے ان کی ولایت میں گمراہی لائے یا ان کی شان میں لائے یا کسی اور بات میں مولا کے لیے آئے۔ صراط مستقیم سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے۔ حدیث قدسی ہے، سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور برادران دوسرے فقہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ ہے شیطان اور اللہ کا مقابلہ۔